یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل اس پر 100 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، ہمارے بے شمار طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، کئی عالم بننے کے قریب ہوتے ہیں، کئی بن چکے ہوتے ہیں، تو یہ مساجد کے اندر یا دیگر جگہوں پر خطابت وغیرہ کی ذمہ داریاں بھی سر انجام دیتے ہیں۔ تو کیا طلبہ کو خطابت بیانات کرنے چاہیے، جمعے کی نماز پڑھانی چاہیے یا دیگر جو اس طرح کے مواقع ہوتے ہیں؟ تو اگر کرنے چاہیے تو پھر ان کو بیان کیسے تیار کرنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی سوال یہ ہے کہ طلبہ کو جمعے کا خطبہ اور جمعے کا بیان اور اس کے علاوہ دوسرے بیانات کرنے چاہیے یا نہیں۔ اس میں عرض یہ ہے کہ طلبہ کو بیانات تو ضرور کرنے چاہیے۔ اس کی 2 وجہ۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ علم سیکھنے کا مقصد دوسروں کو علم سکھانا بھی ہوتا ہے، یعنی علم پر عمل اور پھر اسے دوسروں تک پہنچانا، دونوں چیزیں، اور بیان کے ذریعے علم دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لہذا وہ جو علم حاصل کرنے کے مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد اس کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیان کرنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اصل طریقہ تبلیغ جو تھا وہ بیان تھا۔ یعنی کسی نبی نے کوئی کتاب تصنیف نہیں فرمائی کہ اس نے کوئی کتاب لکھی ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام لوگوں میں بیان ہی فرماتے تھے، اور بیان کے ذریعے ہی توحید، رسالت، آخرت اور دیگر عقائد و اعمال و اخلاق کی وہ دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اب بیان کرنا جو ہے یہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جو اتنا عظیم کام ہے اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ نااہل لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں غیر عالم کا واعظ کہنا اور ان پڑھ خطیبوں کا جمعے پڑھانا اور مسجدوں کا ان سے بھرے ہوئے ہونا کوئی یعنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سب کو پتہ ہے، جو جہاں بھی جمعہ پڑھتا ہے تو اکثر و بیشتر اس کو معلوم ہوگا کہ اس کے خطیب صاحب کس پائے کے عالم ہیں۔ یعنی آپ اگر اپنے قرب و جوار میں غور کریں تو شاید اگر اپنے محلے کی مسجدوں کو دیکھیں گے تو 10 مسجدیں ہوں گی تو شاید ہی کسی مسجد کے اندر کوئی عالم خطیب ہو۔ اکثر و بیشتر خطبہ جو ہے وہ عالم نہیں ہوں گے، وہ حفظ کیا ہوا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا ہے، اور اس طرح کی بس اسی دائرے کے اندر ہوں گے، یا درس نظامی کا 1 درجہ پڑھ کے بھاگ گئے، 2 درجے پڑھ کے بھاگ گئے، اس طرح کی کثرت آپ کو مل جائے گی۔ لیکن جو پراپر عالم دین ہو اور صحیح عالم دین ہو، ایسا خطیب آپ کو مسجدوں میں مل جائے یہ بڑا مشکل ہے۔ تو جب نااہلوں کی کثرت ہے، اب اس کا ازالہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جو اہل افراد ہیں وہ سامنے آئیں، اور اہل افراد جو ہے وہ جمعہ پڑھانے کی طرف آئیں، وہ بیانات کرنے کی طرف آئیں۔ تو اس ضرورت کے اعتبار سے بھی کہ اس خامی کا ازالہ ہی اس خوبی کے ذریعے ہوگا کہ جن افراد کا تعلق علم کے ساتھ ہے اور تعلیم و تعلم کے ساتھ ہے اور علم دین کے حصول کے ساتھ ہے، وہ جمعے کا بیان کرنے کے لیے یا دیگر بیانات کرنے کے لیے آگے آئیں۔ تو اس اعتبار سے بھی بڑی ضرورت ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو بیان کرنا ہے، یعنی علماء تو ہمارے طلبہ بھی نہیں ہیں،
تو جب طلبہ بھی علماء نہیں ہے تو ان کا بیان کرنا بھی ویسا ہی ہو جائے گا، تو ان کا بیان کرنا بھی ویسے ہی ہو جائے گا اگر یہ انہی کی طرح رہیں گے، یعنی انہی کی طرح یہ باقاعدہ جیسی تیاری ہونی چاہیے ویسی تیاری نہیں کریں گے، جہاں سے تیاری کرنی چاہیے وہاں سے تیاری نہیں کریں گے، جن کتابوں کو دیکھنا چاہیے وہ کتابیں نہیں دیکھیں گے، جو ان کا مطالعہ ہونا چاہیے وہ مطالعہ نہیں کریں گے، تو ان میں کوئی فرق نہیں، نا اہلیت کے اندر وہ اور طلبہ سب برابر ہو جائیں گے، ان میں کوئی جدا گانا تو کیڑے نہیں پڑے ہوئے، اور ہمارے طلبہ میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے۔ تو بات یہ تھی کہ بے علمی کے ساتھ بیان کرنا ہے، تو بے علمی کے ساتھ دوسرا بیان کرے یا کوئی طالب علم بیان کرے، دونوں برابر ہیں۔ تو لہذا جو بیان کیا جائے اب اس میں فرق ہونا چاہیے کہ ایک علم سے تعلق رکھنے والا آدمی بیان کر رہا ہے اور ایک علم سے دور آدمی بیان کر رہا ہے۔ اب جب آپ نے بیان کرنا ہے تو بیان کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی یہ جو کہا نا بیان کی تیاری کرنا، بیان کے اندر دو چیزیں، ایک ہے بیان کا مواد اور ایک ہے اس کو ڈیلیور کرنے کا انداز، یعنی بیان کرنے کا انداز، ایک مواد بیان ایک انداز بیان۔ مواد بیان کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں، انداز بیان کے لیے کچھ اور چیزیں ہیں۔ اب بیان کا جو مواد تیار کرنا ہوتا ہے اس میں سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ سب سے بہترین صورت وہ ہے کہ آپ دیکھ کر بیان کریں، سب سے بہترین صورت یہ، اس میں یعنی ساری مشکلات کا حل اسی کے اندر موجود۔ آپ اگر اچھا مواد کتابوں سے نکال کر تیار کر کے لکھ لیتے ہیں اور اس لکھے ہوئے کو بیان کرتے ہیں، ایک تو بہت بڑی مشکل کہ اس کو جو یاد کرنے کا وہ مشکل مرحلہ ہوتا ہے نا، اسے جان چھوٹ جاتی ہے، یعنی آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا ایک۔ دوسرے نمبر پہ آپ کو ہر بات کا خلاصہ نہیں بیان کرنا پڑے گا کہ یہ ایک حدیث مبارک ہے اس کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، یہ فلاں چیز ہے اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ اس کی جگہ ڈائریکٹلی جو لکھی ہوئی حدیث ہے وہ پڑھ کے سنا دیں گے، لہذا وہ خلاصہ اور اس میں غلطی کے امکان سے بچ جائیں گے۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ جب آپ لکھے ہوئے کے اوپر ذرا فوکس رہیں گے نا تو اپنے اجتہادات سے ذرا دور رہیں گے، ورنہ یہ ہوگا کہ جیسی ایک روایت تھوڑی سی ذرا خاص قسم کی آئی اور آپ کا جوش خطابت اس نے جوش مارا تو اب آپ نکل گئے دوسرے راہوں کی طرف، اور جب آپ دیکھ کر بیان کر رہے ہوں گے تو آپ اس لمٹ کے اندر رہیں گے کہ بھئی جو لکھا ہوا وہی پڑھ کے سنانا ہے اور جو جوش دکھانا ہے وہ اسی کے اندر دکھانا ہے۔ تو سب سے بہترین صورت جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ دیکھ کر بیان کریں، اور اس وقت دنیا کے اندر دیکھ کر بیان کرنا کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ایک زمانہ تھا جب دیکھ کر بیان کرنے کو وہ کہا جاتا تھا یار یہ تو کتاب پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ اب کیا ہے، اب دنیا میں رائج بھی یہی ہے، اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، آپ کبھی دنیا کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں نا، جو دنیا کے سیاسی اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں، آپ ان کی تقریریں دیکھیں، وہ ہمیشہ دیکھ کے بیان کرتے ہیں۔ یعنی یونائٹڈ نیشن جو ہے اقوام متحدہ، جس میں دنیا کے جو ہے نا وہ صدر اور وزراء اعظم یہ وہ جاتے ہیں، یہ وہاں جا کے دیکھ کے بیان کرتے ہیں، ان کے لکھا ہوا ہوتا ہے ان کے سامنے۔ اور اس کے علاوہ جو ان کے جلسے جلوس یہ وہ ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر انہوں نے دیکھ کر بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو دیکھ کر بیان کرنا کوئی معیوب نہیں ہے۔ علماء میں آپ کو بڑے اچھے اچھے علماء بھی ایسے مل جائیں گے جو دیکھ کر بیان کریں گے، اور بالفرض نہ ملے تو بہرحال ہمیں اپنی سیف سائڈ دیکھنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم غلطی سے بچیں، اور اس غلطی سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ دیکھ کر بیان کریں۔ یعنی میں نے خود دیکھا ہے، میں خود جو ہے وہ دیکھ کر ہی بیان کرتا ہوں، مجھے شاید ہی کبھی ہو کہ جو ہے وہ بغیر دیکھے بیان کریں، یعنی حدیث آیت اور وہ چیز کہ جس میں غلطی کا اندیشہ وہ دیکھ کر بیان کریں، اور اس کے بعد جو شرح ہے تو اب وہ پھر اپنی ایک جنرل نالج کے اعتبار سے آدمی اس کے اوپر کلام کرتا ہی ہے، لیکن طلباء کے لیے چونکہ شرح کرنے کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے شرح کرنے جائیں گے تو اس میں غلطیاں کریں گے، لہذا وہ دیکھ کر بیان کریں۔ اچھا، لیکن دیکھ کر بیان کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی بھی کتاب اٹھائی اور پڑھ کر سنانا شروع کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب کا انداز اور ہوتا ہے، بیان کا انداز اور ہوتا ہے، یعنی بیان میں جو آپ نے مواد لوگوں کو دینا ہے اس کی ترتیب کچھ اور ہوتی ہے، اور جو آپ نے کتاب میں لکھنا ہوتا ہے اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ کتابی انداز بیانیہ کے انداز کے اندر نہیں آتا، لہٰذا کتابوں سے بھی آپ خود ہی تیار کریں۔ یعنی آپ نے کہا کہ میں نے مثال کے طور پہ کیمیا سعادت سے بیان کرنا ہے، یا میں نے جنت میں لے جانے والے اعمال سے بیان کرنا، تو جنت میں لے جانے والے اعمال سے یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ اس کو پڑھ کے سنا دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں تو ترتیب سے حدیثیں لکھ دیں، اب حدیثیں آپ روٹین سے پڑھتے جائیں گے تو لازمی بات ہے کہ بیان کے اندر وہ جان ہی پیدا نہیں ہوگی، وہ بیان نہیں ہوگا، وہ درس ہو جائے گا۔ آپ اگر اس سے احادیث لیتے ہیں اور ان احادیث کی شرح مثال کے طور پہ آپ کو مرآت المناجح کے اندر مل جاتی ہے، مفتی صاحب نے لکھی ہوئی، یا آپ کو کسی اور اچھی شرح جو ہماری شرح ہو اس کے اندر مل جاتی ہے، آپ اس کو
اپنا جو ہے وہ پیسٹ کر لیتے ہیں، ایڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر. اب آپ اس کو اس ترتیب سے بیان کر دیتے ہیں. کیا آپ نے لکھا ہوا بیان ہی آپ نے دیکھ کر بیان کیا، لیکن آپ نے صرف کتاب نہیں پڑھ کے سنا دی. اس کے اندر جو اتار چڑھاؤ، جو ردھم، جو نشیب و فراز، جو ترتیب کی تبدیلی، جو کچھ آپ نے کرنا تھا وہ سارا آپ نے کر لیا. تو دیکھ کر بیان کرنے کے اندر بھی محض یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی کتاب اٹھائیں اور پڑھ کے سنا دیں. ہر کتاب اٹھا کے پڑھ کے نہیں سنائی جا سکتی. حتیٰ کہ مثال کے طور پہ قرآن پاک کو لے لیں. آپ بیان کرنے کے لیے یہ کریں گے کہ آپ نے جناب سورہ بقرہ شروع کی اور اس کو بے ترتیبہ پڑھتے گئے، تو قرآن سے بہتر مواد کہاں پر ہوگا؟ لیکن قرآن پاک سے بھی یوں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ بے ترتیب پڑھ کے سناتے جائیں، وہ بیان نہیں بنے گا، کیونکہ اس کا ایک موضوع نہیں بنے گا. اس میں ابھی ایک موضوع ہے، اس کے بعد آگے جا کے نکاح طلاق کے مسئلے شروع ہو جائیں گے، تو آپ کا بیان کیا ہوگا؟ تو بیان کتاب سے دیکھ کر بھی کریں تو اس کو تیار کرنا پڑتا ہے، اور تیاری کے لیے جو ہے وہ طریقہ چاہیے. اب آپ نے دیکھ کر بیان کرنا، یا آپ اتنے اہل علم ہو چکے کہ آپ بغیر دیکھے بیان کر سکتے ہیں. دونوں صورتوں میں تیاری کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے. تیاری کے طریقے کے اندر ایک جنرل سی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنا مطالعہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے نا وہ مختلف پہلوؤں سے بڑھاتے رہے. یعنی قرآن کا، تفسیر کا، حدیث کا، فقہ کا، تصوف کا، اخلاقیات کا، حکایات کا، روایات کا، یہ سارا مختلف قسم کا مطالعہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں جمع ہو، تاکہ آپ کے اندر وہ چیزیں تو موجود ہوں جو آپ سے نکل سکیں. آپ کے منہ سے کبھی وہ چیز نہیں نکلے گی جو آپ کے اندر ہے ہی نہیں. آپ کے منہ سے وہی چیز نکلے گی جو آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ کے اندر وہ ہوگی جو آپ نے آنکھوں سے پڑھی ہوگی، کانوں سے سنی ہوگی. تو جو آپ نے سنا، جو آپ نے پڑھا، وہ آپ کے دماغ میں محفوظ. اب جب آپ بیان کر رہے ہوں گے تو بیان کرنے کے اندر بہت ساری چیزیں آپ کا ذہن جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوگا، کیونکہ ذہن جو ہے وہ قوت خزانہ ہے. اس کے اندر وہ سارا مواد جمع ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ساری معلومات جمع ہوتے ہیں. جب آپ کلام کر رہے ہوتے ہیں، اس کلام کے اندر آپ کا دماغ آپ کو معاورت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی بیان کر دیں، آپ یہ بھی بیان کر دیں، آپ یہ بھی بیان کر دیں. اس لیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ آپ تیاری کر کے کچھ اور جاتے ہیں، بیان کچھ اور کر دیتے ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ بیان شروع کرتے ہیں آپ کے دماغ کی ساری صلاحیتیں بیدار ہو جاتی. اب آپ کا دماغ آپ کی معاونت کر رہا ہوتا ہے، آپ کے سامنے لکھا کچھ ہوتا ہے لیکن دماغ کچھ اور بیان کر رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو اپنی معلومات دیتا رہتا ہے، لیکن وہ ساری معلومات وہ ہوتی ہیں جو آپ کے دماغ میں گئی ہوئی ہوتی ہیں. کوئی پیدائشی آپ کے ذہن میں کوئی معلومات نہیں ہوتی. آپ نے جو سنی ہے، جو پڑھی ہے، وہی آپ کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں، وہی بیان کے اندر باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جنرل مطالعہ جو ہے یہ اپنا کرتے رہے. مختلف ماہنامے ہوتے ہیں وہ پڑھتے رہے، مختلف کتابیں آپ کو مل جاتی ہیں وہ پڑھتے رہے. کسی دوست کے ہاتھ میں کتاب دیکھی، وہ لی، اس سے وہ اس کا مطالعہ کر لیا، اس کی چیزیں آپ کے ذہن میں آ گئی. یہ جو مطالعے ہوتے ہیں یہ آپ کو پھر پوری زندگی کام دیتے ہیں. بالکل لگا بندہ آپ اتنی تیاری کریں اور اتنا بیان کر دیں، پھر آپ اپنے آپ کو محدود سمجھنا شروع ہو جاتے کہ میں محدود ہو رہا ہوں اور میں ایک خاص موضوع کے اندر رہ کر ہی بیان کر پاتا ہوں. میری گفتگو کے اندر کوئی ورائٹی نہیں، میرے بیان کے اندر کوئی وسعت نہیں، اور میں مواد لوگوں کو دیتا ہوں اس مواد کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی بلندی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ جنرل نالج جو ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے، جو جنرل آپ کا مطالعہ ہوتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے. لہذا خارجی جو معلومات اور خارجی مطالعہ ہے یہ آپ کا اتنا ہو کہ آپ چھوٹے چھوٹے رسائل جتنے بھی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے امیر اہل سنت کے جو چھوٹے چھوٹے رسائل ہیں، آپ طلباء کے لیے تو میرے خیال 4-5 دن کی بات ہوگی. یعنی طلباء کے لیے تو اس کو پڑھنا مشکل ہی، 4-5 دن کے اندر وہ سارے جو ہے نا وہ نظر سے گزار دی. اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی کتابیں اور علمیہ کی اور ہمارے علماء کی ملتی ہیں، وہ کتابیں آپ سرسری اردوانہ ایک دو آپ نظر سے گزارتے رہیں. یہ سب آپ کے ذہن میں جمع ہوتی رہیں گی. وہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم پڑھتے ہیں یاد تو ہوتا نہیں، وہ ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن مستحضر نہیں ہوتا. مستحضر ہونے کا مطلب اور ہوتا ہے، یاد ہونے کا مطلب اور ہے. حفظ یہ ہے کہ وہ بات آپ کے حافظے کے اندر موجود ہے، اور مستحضر یہ ہے کہ وہ بات آپ کے دماغ میں یوں موجود ہے کہ آپ کی توجہ اس کے اوپر موجود ہے. آپ اگر یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کو مستحضر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ میں یہاں ہوں. لیکن آپ پوری دنیا میں کہاں کہاں جاتے رہے، کس شہر سے آپ آئے، ابھی ہو سکتا ہے کہ اس بات سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ آپ کہاں سے آئے ہوئے، لیکن جیسے میں نے کہا تو آپ نے فوراً سوچ لیا بھی میں فلاں شہر سے، میں فلاں شہر سے، میں فلاں شہر سے. وہ چیز آپ کے ذہن میں تھی،
وہ آپ کے حافظے میں تھی کہ آپ کہاں سے آئے، مستحضر نہیں تھی۔ جب میں نے بات کی تو آپ کو مستحضر ہوگی کہ میں تو فلاں جگہ سے آیا ہوں۔ تو استحضار اور حافظے میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جو آپ جنرل مطالعہ کرتے ہیں، آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں، ان کتابوں سے حاصل ہونے والا مواد آپ کے حافظے میں جاتا ہے، اور جب آپ بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کبھی کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ حافظے سے نکل کر آپ کے استحضار کے اندر آ جاتا ہے۔ اب آپ مستحضر کر کے اس کو آپ بیان کر دیتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو خارجی مطالعہ ہوتا ہے اور جو آپ کا جنرل مطالعہ ہے وہ آپ کو بہت ساری جگہوں پر کام دینے والا ہے۔ تو پہلی بات تو یہی ہوگی کہ آپ اپنے مطالعے کے اندر اضافہ کریں، جو آپ کو کتابیں چھوٹی موٹی ملیں وہ آپ پڑھتے رہا کریں، 1 ملی 2 ملی آپ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ بیان نہیں بھی کرتے تب بھی پڑھتے رہیں۔ وجہ یہ کہ جب آپ بیان کرنا شروع کریں گے نا، یہ تب آپ کو کام آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن آدمی پہلی کتاب پڑھنا شروع کرتا ہے اس دن بیان بھی شروع کر دیتا ہے۔ کتابیں پڑھتے میں نے جب بیان کرنا شروع کیا تھا میں اس سے پہلے 5000 کتابیں پڑھ چکا ہوں گا، چھوٹی چھوٹی، لیکن جب بیان کرنا شروع کیا تو وہی کتابیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی۔ ابھی بھی جو باتیں بیان کر رہا ہوں، اب میں آپ کو حقیقت عرض کرتا ہوں، یہ میں نے 1996 کے اندر پڑھی ہوئی ہیں کہ یہ استحضار کی، حافظے کی اور یہ وہ ساری چیزیں، اور نہ میں یہ تیار بھی کر کے نہیں آیا تھا، یہ میرے ذہن میں نہیں تھی۔ ابھی بولنا شروع کیا تو اب ذہن میں آنا بھی شروع ہو گئی، پوائنٹس میرے دوسرے تھے۔ تو اب اس زمانے کی پڑھی ہوئی چیز ہے، جس زمانے میں بیان نہیں تھا یا جس زمانے کے اندر اس طرح کے موضوعات کے اوپر کلام نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آدمی گفتگو شروع کرتا ہے تو وہ چیزیں اس کے ذہن کے اندر آنا شروع ہو جاتی۔ تو لہذا اپنا جنرل نالج جو ہے اس کے اندر اضافہ کریں، ایک۔ دوسرے نمبر پہ جو کتابیں بطور خاص بیانات کے موضوع پر آپ کے لیے معاون ہیں ان کی لسٹ بنا لیں ایک مرتبہ، یعنی آپ اپنے طور پہ لسٹ بنا لیں۔ جیسے اس کے اندر احیاء العلوم ہے، اس میں کیمیا سعادت ہے، اس میں مکاشفۃ القلوب ہے، اس میں یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہے، جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اس طرح کی کتابوں کی ایک فہرست بنا لیں۔ آپ کو جتنا فائدہ یہ فہرست دے گی نا، اتنا فائدہ آپ کو شاید ہی کوئی اور چیز دے۔ فہرست کیسے بناتے ہیں؟ فہرست 2 طرح بناتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں جنرل بیانات۔ جنرل بیانات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا موضوع کوئی خاص شے نہیں ہوتی۔ خاص شے مثال کے طور پہ مجھے بیان کرنا حسد کے اوپر، حسد ایک خاص موضوع ہے، ٹھیک، لیکن اچھا یہ ایک خاص ہے۔ مجھے بیان کرنا ہے مثال کے طور پہ شراب کے بارے میں، مجھے بیان کرنا ہے تکبر کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں، یہ سارے خاص موضوعات، نماز کے بارے میں یہ خاص موضوع ہے۔ جنرل ٹاپک کیا ہوتا ہے؟ مجھے بیان کرنا ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے۔ اب مجھے اپنی اصلاح کیسے کرنی چاہیے یہ کس ٹاپک سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ جنرل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ یا جو ہے دنیا اور آخرت کا موازنہ، یا آخرت کی کھیتی، یا دنیا فانی ہے، یا مجھے اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے، بننے کے طریقے، بننے کے اصول۔ اب یہ جو میں نے موضوعات آپ کو عرض کیے یہ ہیں جنرل موضوعات۔ یہ موضوعات وہ کہاں کام آتے ہیں؟ اب ہر جگہ پر آپ یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ہر جگہ جا کے نماز کا بیان کر دیں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اب بیان کر رہا ہوں تو میں آپ کے اندر بیٹھ کے ابھی نماز کا بیان نہیں کر رہا، میں ایک جنرل موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ اب ایک لسٹ وہ بنائیں جو آپ کے جنرل موضوعات کی ہو، دوسری لسٹ وہ بنائیں جو خاص موضوعات کی ہے۔ اب اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حسد، بغض، تکبر، کینہ، صبر، شکر، توکل، قناعت، رضا بالقضاء، یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی لسٹ علیحدہ بنا لیں۔ اب اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو کتابیں آپ بیانات کے لیے جن تک آپ کی رسائی ہے یا جو آپ کو سمجھ آتی ہیں ان کی لسٹ آپ جدا بنا لیں۔ اب آپ کو علمیہ کے اندر مثال کے طور پہ 25 موضوعات وہ ہوں گے جن پر خاص کتابیں مل جائیں گی۔ آپ کو حرص کے اوپر مل جائے گی، تکبر پہ مل جائے گی، ریاکاری پہ مل جائے گی، خوف خدا پہ مل جائے گی۔ وہ کتابیں خاص موضوعات والی علیحدہ ہو گئی۔ اور اسی طرح احیاء العلوم ہے، احیاء العلوم کے اندر اکثر و بیشتر خاص موضوعات ہیں، یعنی اس میں مہلکات ہے، اس میں منجیات ہیں۔ مہلکات، منجیات، اس کے اندر سارے خاص ابواب ہیں، یعنی توبہ ہے، صبر ہے، شکر ہے، یہ سارے منجیات ہیں۔ مہلکات کے اندر غصہ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، وہ اس کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ آپ نے خاص عنوانات کو علیحدہ کر دیا کہ مجھے اگر خاص موضوع پر بیان کرنا ہے تو میں ان موضوعات کے لیے احیاء العلوم سے رجوع کر سکتا ہوں۔ اور جو جنرل موضوعات ہیں وہ کب آپ کو کام آتے ہیں؟ وہ مثال کے طور پہ وہ احادیث اور وہ روایات، یا جیسے آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں، جیسے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات الی آخرہ، یہ جتنی آیت ہے
اس کے اندر ایک شے کا بیان نہیں ہے، اس کے اندر تقریباً 8-10 چیزوں کا بیان ہے۔ یا آپ وہ آیت مبارکہ پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اب اس میں نماز ہے، خشوع ہے، لغو سے احتراز کرنا ہے، اس کے بعد آگے جا کے اور چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یا آپ آیت مبارکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، اب یہ آیت مبارکہ آگے تک پڑھتے جائیں تو اس کے اندر کچھ اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ کون سی ہیں؟ یہ وہ ہیں جس میں بیک وقت بہت ساری چیزوں کا بیان ہے۔ اب ان میں سے ایک آیت آپ لے لیں، مثال کے طور پہ یہ جو آیت بر میں نے پڑھی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، آیت البر جو ہے، اب اس کی آپ تفسیر پڑھیں۔ اس کی تفسیر کے اندر آپ کو اس کے ہر لفظ کے تحت ایک تفصیل ملے گی۔ وہ آپ کا ایک جنرل ٹاپک ہوا کہ جو آپ دنیا میں کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں، یعنی آپ نے کسی ورلڈ فورم کے اوپر بھی جا کر بیان کرنا ہے اور آپ نے اسلام کی نمائندگی کرنی ہے تو آپ یہ آیت بر پڑھیں اور اس کے بعد آپ اس کی جو ہے وہ تفسیر جو آپ نے پڑھی ہے، مطالعہ کیا، لکھی ہے آپ کے پاس، وہ بیان کرنا شروع کر دیں۔ یہ آپ کا انٹرنیشنل درجے کا بیان ہو جائے گا۔ آپ قد افلح المؤمنون اور اس کے بعد جتنی چیزیں ہیں آپ اس کو لے کر شروع کریں، آپ کا وہ بیان ہو جائے گا۔ یا جیسے میں نے ابھی وہ پچھلی مرتبہ جو آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اب یہ جتنی اس کے آگے پیچھے کی آیتیں ہیں نا، یہ سارے اسی طرح کے موضوعات میں کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ تو اب یہ 5-7 چیزیں ہیں، 5-7 چیزیں ہیں، یہ آپ کا جنرل ٹاپک بن جائے گا، اس کے اوپر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو آپ بیانات کو 2 حصوں میں تقسیم کریں۔ وہ بیان کہ جو کسی بھی جگہ پر کیا جائے، شادی کے اوپر جا کے آپ موت کا بیان نہیں کر سکتے، اور کسی کی موت کے اوپر جا کے آپ شکر کے فضائل نہیں بیان کر سکتے، یعنی عمومی طور پہ یہی ہوگا نا کہ موت پہ جا کے آپ شکر کا بیان نہیں کریں گے۔ اب موت پہ آپ کو موت کا بیان کرنا ہے، شادی پہ آپ کو شکر کا بیان کرنا ہوگا۔ تو اب اس طرح کے موضوعات کی تقسیم اگر آپ کے سامنے موجود ہے کہ مجھے جمعہ پڑھانا ہے تو اس کے لیے پورے سال کے موضوعات ہوتے ہیں، مجھے اگر اس سے ہٹ کر بیانات کرنے ہیں تو وہاں پر جنرل ٹاپکس کے اوپر مجھے بیانات کرنے۔ یہ جب آپ اس طرح کی ایک ابتدائی ہوم ورک جسے کہتے ہیں وہ کر لیں گے، اس کے بعد آپ مواد کی تیاری کی طرف آئیں۔ اب مواد کی تیاری کے لیے آپ کا جنرل نالج، آپ کا خارجی مطالعہ اور خاص اس کتاب کا مطالعہ وہ آپ کو کام دے گا۔ اچھا، پھر خاص کتاب کے مطالعے کے ساتھ بھی ایک اور بڑی اہم چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے اپنے ذہن نے کیا کہا۔ آپ کے اپنے ذہن کے اندر بھی کوئی بات آئے گی نا۔ جیسے مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کو جو بیان کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے اپنی بھی عقل استعمال کی۔ کچھ کتاب میں ہے، کچھ میرے ذہن میں ہے، کچھ میں نے سنا ہوا ہے۔ جب میں اپنے ذہن کو کچھ استعمال کروں گا، دماغ کا طریقہ ہی، دماغ کا اصول ہی یہ ہے کہ استعمال کریں تو اس کی کارکردگی بڑھتی جاتی ہے، استعمال نہ کریں تو اس کی کارکردگی نیچے آتی جاتی ہے۔ ذہن کا، دماغ کا، اسی طرح حافظے کا اصول ہی ہے۔ حفظ کی آپ مشق جاری رکھیں کہ کچھ نہ کچھ زبانیں یاد کرتے رہیں تو آپ کا حافظہ مضبوط رہے گا، اور آپ حفظ کو بالکل چھوڑ کے بیٹھ جائیں کہ آپ نے کوئی چیز دنیا میں یاد کرنی ہی نہیں ہے، آپ کا حافظہ انتہائی کمزور ہو جائے۔ تو ذہن کو استعمال کرنے کا آپ جو ہے وہ اپنے بیان کے اندر اپنے ذہن کو استعمال کریں۔ جب آپ ذہن کو استعمال کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو بیان کرنے کے لیے آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا حافظہ پلس آپ کا ذہن، یہ دونوں مل کر دنیا جہان کے سارے بیان تیار کر دیتے ہیں۔ یہ میرا یعنی مشاہدہ بھی ہے، یہ تجربہ بھی ہے کہ 20 مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیان کرنے کے لیے کبھی کوئی کتاب نہیں دیکھتے، سامنے بس جو ہے وہ کاغذ قلم رکھا اور سوچنا شروع کر دیا، اچھا یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ یا بہت سارے وہ ٹاپکس کہ جن کے اوپر آپ کو مواد کسی کتاب میں ملے گا ہی نہیں۔ جیسے مثلا آپ کو میں موضوع دیتا ہوں کہ علم کا شوق پیدا کرنے کا طریقہ، حصول علم کا شوق پیدا کرنے کا طریقہ، آپ کون سی کتاب سے تیار کریں گے؟ آپ سوچیں گے اس کے اوپر۔ اچھا، اب جب سوچتے رہیں گے آپ کو ایک چیز ذہن میں آئے گی، دوسری آئے گی، تیسری آئے گی، چوتھی آئے گی، پانچویں آئے گی۔ یہ سوچتے آپ کے دن میں 8-10 چیزوں کا مجموعہ بن جائے گا۔ ان میں ہر چیز کے پھر نیچے آپ پوائنٹس لکھنا شروع کریں گے۔ وہ لکھتے آپ کے ذہن میں ایک پورا بیان تیار ہو جائے گا۔ جب آپ یہ والا بیان کریں گے، وہ بیان خالص آپ کے ذہن سے جو ہے وہ تیار شدہ ہوگا،
اور دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ لوگ جو بیانات زیادہ پسند کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ جس میں اسے صرف اور صرف کچھ پڑھ کر نہ سنا دیا جائے، اس سے ہٹ کر بھی اسے کچھ جو ہے نا وہ اس میں ملتا ہوا نظر آئے کہ مجھے یار اس میں یہ چیز ملی، میں نے یہ چیز سنی اور اس سے مجھے یہ چیز حاصل ہوئی، اسے میں اپنی زندگی میں فلاں جگہ استعمال کر سکتا ہوں۔ تو لہذا بیان تیار کرنے کے اندر نمبر 1 آپ جنرل نالج کے اندر اضافہ کریں، نمبر 2 آپ وہ کتابیں جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں پہلے کہ فلاں کتابوں کے اندر مجھے بیان کا مواد جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ نمبر 3 آپ اپنے دماغ کو استعمال کریں، آپ اپنے ذہن کو استعمال کریں، اپنے ذہن کو استعمال کر کے وہ باتیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر میں نہیں آتی، جو حدیث پاک کی شرح میں نہیں آتی، کیونکہ یہ اپنے ذہن سے کرنا طالب علم کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی سے بھی اس کی تصدیق نہ کروا لے، کیونکہ قرآن پاک کی شرح اور حدیث کی شرح یہ اپنے ذہن سے آپ نہیں کر سکتے، لیکن کسی حکایت سے حاصل ہونے والے جو پوائنٹس ہوتے ہیں وہ تو آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو وہ چیز ہوگی، یا جو آپ جنرلی کچھ اور سنتے ہیں، جیسے اب میں نے جو بیان کیا ہے اس بیان کے اندر ہی سارا کچھ نہیں آ گیا، اس سے متعلقہ بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ اگر آپ نے ان کو یاد رکھا اور سوچنا شروع کیا تو آپ 10 چیزیں اور اس کے ساتھ ایڈ کر دیں۔ تو بیان تیار کرنے کے اندر یہ سارے ذرائع استعمال کریں، یعنی ذہن بھی استعمال کریں، نمبر 2 آپ خاص کتابیں بھی استعمال کریں، نمبر 3 اپنا جنرل نالج بھی استعمال کریں۔ اب اس کے بعد آ گیا اس کو بیان کرنے کا انداز کہ بیان کریں کیسے۔ بیان کرنے کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ کے بیان کریں، اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بڑے بیمار ہو کے بیان کریں۔ ان میں سے کسی شے کی ضرورت نہیں، مقصد کے اوپر فوکس رکھیں۔ جو مقصد ہے، مقصد کیا ہے؟ بیان کا مقصد ایک مرتبہ اپنے ذہن نشین آپ کر لیں گے نا کہ مجھے جب بھی بیان کرنا ہے تو مجھے اس مقصد کے پیش نظر بیان کرنا ہے۔ جب آپ کے ذہن میں مقصد ہوگا آپ کے بیان کا ہر انداز اثر کرے گا، آپ کے بیان کا ہر انداز اثر کرے گا۔ اب وہ مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ جو میں بیان کروں یہ سب کو سمجھ بھی آئے اور ان کو یاد رہے، سمجھ آئے اور یاد رہے۔ سمجھ آنے میں یہ ہوگا کہ آپ اتنے جو ہے وہ اصطلاحات نہیں استعمال کریں گے کہ جو پلے نہ پڑے، اور ان کو یاد رہے کہ اندر آپ کے بیان کی سپیڈ، آپ کے بیان کا ردھم، آپ کے بیان کا اتار چڑھاؤ، یہ سارے کا سارا حدود کے اندر رہے گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے جو ہے وہ گولی کی سپیڈ سے بیان کر دیا کسی کو بھی یاد نہیں رہے گا، یا میں نے اتنا آہستہ بیان کیا کہ لوگوں کو نیند آنا شروع ہو گئی تو بھی لوگوں کو یاد نہیں رہے گا۔ تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں وہ بیان کروں گا جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے اور ان کو یاد بھی رہے، تو اب آپ کے بیان میں کمی بیشی وہ خود بخود ہونا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک، ایک دوسرے نمبر پہ یہ ذہن ہو کہ میں اپنی بات ان کے دل میں اتاروں گا، میں اپنی بات ان کے دل میں اتاروں گا۔ دل میں اتارنے سے مراد یہ ہے کہ ان پہ اثر ہوگا، اس کا یہ اس کا اثر لے کر جائیں گے۔ اب جب اثر لے کر جائیں گے تو یہ آپ کی جو درد مندی ہے یہ اس کے اندر تاثیر پیدا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے بیان کے اندر یہ مقصد موجود ہو کہ یہ کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر ہی جائیں، یہ کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر ہی جائیں اور کوئی نہ کوئی سوچ لے کر ہی جائیں، کچھ نہ کچھ دین سیکھ کر جائیں اور کچھ نہ کوئی سوچ لے کر ہی جائیں۔ پھر عقیدہ و عمل کی اصلاح، اگر آپ عقیدے کے اوپر بیان ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ عقیدہ ہمیشہ کے لیے اس کے دل کے اندر مستحکم ہو جائے، کسی کے ہلانے سے ہل نہ سکے۔ اور عمل کے اوپر بیان ہے تو آپ نماز پہ بیان کریں تو آپ کے ذہن میں یہ ہو کہ میرے بیان کے بعد یہ نمازی بن جانے چاہیے، میں ایسا بیان کروں کہ میرے بیان کے بعد یہ نمازی بن جائیں، ان کے دلوں میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے، انہیں نماز سے محبت ہو جائے، انہیں نماز کی عظمت کا پتہ چل جائے۔ جب یہ مقصدیت آپ کے ذہن میں ہوگی تو اب سامنے والے کے اوپر اس کا اثر، اس کے حافظے کے اندر وہ اس بات کا بیٹھ جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اب اس کے لیے اب بیان کا بولنے کا انداز کیسا ہو؟ بولنے کے انداز میں عرض کروں گا جو بہت چیخ کے بولتے ہیں نا، یہ ذرا نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو ویسے اتنا وہ اونچا بولتے ہیں کہ وہ بیچارے کمزور دل حضرات تو دل تھام کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اب کیا جو ہے نا یہ فلائی نہ کر دیں کہ خطیب صاحب، اس طرح کا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور بالکل ہی ایسا انداز کہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آئیں ہی نہیں، اور یار ان کو کیا سننا ہے، خبریں پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ مراد یہ کہ اب بلا کسی جو ہے نا وہ اس کے اتار چڑھاؤ کے، بلا نشیب و فراز کے آپ لگے ہوئے تو کون سننا پسند کرے؟
بیان کا اچھا ہونا جو ہے یہ مطلوب شرع ہے، بیان کا برا ہونا مطلوب شرع نہیں ہے، بیان کا اچھا ہونا مطلوب شرع ہے کہ بیان ایسا ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیان مبارک سے ہی صحابہ کرام کی تربیت فرمائی تھی، اپنے بیان کے ذریعے ہی آپ نے لوگوں کے دلوں کی دنیا بدل دی تھی۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے بیانات کے ذریعے ہی کائنات کے اندر جو ہے وہ ساری تبدیلیاں پیدا کر دیں۔ تو لہذا بیان جو ہے وہ آپ کا جب بھرپور انداز میں تیار ہوگا، نمبر 1، جب وہ مقصدیت پر مشتمل ہوگا، نمبر 2، اور جب آپ کا وہ مقصد کہ میں لوگوں کو آج ان کے دل میں یہ بات اتار کر ہی چھوڑوں گا، جب ان چیزوں کے ساتھ بیان ہوگا تو پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں یہاں جا کے تھوڑا سا اونچا ہو جاؤں گا، یہاں جا کے نہیں، یعنی ایکٹنگ نہیں کرنی بیان کے اندر، بیان ہی کرنا ہے۔ پہلے سے تیاری کرے کہ یہاں جا کے تھوڑا سا میں یوں ہو جاؤں گا، یہاں جا کے نیچے چلا جاؤں گا، یہ فضول چیزیں، ان کے پیچھے نہ پڑیں۔ اب آپ کو میں عرض کروں، یعنی بیان بندہ کیا کرتا ہے کہ یار لوگ توجہ سے سنیں، یہی ہوتا ہے نا کہ لوگ توجہ سے سنیں۔ میں جو بھی آپ کے اندر بیان کر رہا ہوں، نہ تو میں خطیبانہ جاہ و جلال کے ساتھ لگا ہوا، نہ میں بیماروں کی طرح لگا ہوا، نہ مجھے کسی قسم کی ایکٹنگ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، لیکن آپ توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں؟ سن رہے ہیں توجہ کے؟ آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ توجہ لینے کے لیے، سامعین کی توجہ لینے کے لیے بیان کے اندر بہت زیادہ اونچی آواز یا بڑی کوئی اس کے اندر ڈرامائی قسم کی چیزیں کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اگر آپ کی گفتگو اچھی ہے اور اگر آپ کا مواد اچھا ہے اور آپ وہ چیز لوگوں کو دے رہے جو ان کو چاہیے، یعنی ہو سکتا ہے میں بھی نماز پہ بیان کروں تو آپ سارے ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، لیکن میں اس موضوع پہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سارے سنیں گے، آپ کو کوئی بھی دوسرا بھی چھیڑے نا، آپ کو بات کرا یا سن لوں میں پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ میں وہ چیز آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں جو آپ کو چاہیے۔ تو جب آپ کو چاہیے تو آپ کی دلچسپی بھی ہوگی، تو لوگوں کے سامنے ان موضوعات پہ کلام کرے جن میں ان کا بھلا، ان کا فائدہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ ان کو احساس ہو کہ یہ ہمارے فائدے کی بات کر۔ تیسرے نمبر پہ آپ کا مواد دلچسپ ہو، آپ کی گفتگو اچھی ہو تو لوگ آپ کے اندر دلچسپی لیں گے، پھر آپ کو بیان کرنے کے لیے کسی خارجی چیز کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو لہذا بیان کے اندر بیان یعنی 2 سوالات تھے، ایک یہ کہ طلباء کو بیان کرنا چاہیے یعنی، تو اس کی تو میں حمایت میں ہوں کہ طلباء کو ایک نہیں ہے 2 بیان کرنے چاہیے، یعنی ایک جگہ بیان کریں، دوسری جگہ جا کے بیان کرو، پھر جمعہ پڑھائیں، 2 بیان کریں۔ لیکن وہ بیان کیسا کرے؟ وہ بیان کرنا جو ہے وہ پھر ذرا طریقے سے ہونا چاہیے کہ تیاری ہو، اچھے انداز میں تیاری ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یکدم اٹھے، آپ نے ایک رسالہ اٹھایا، پڑھ کے سنانا شروع کر دیا، اب آپ کو الفاظ سمجھ نہیں آ رہے، اب آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر یار آگے جا کے کیا بات آ رہی ہے، اب اگلی بات شروع کر کے آپ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ تو بیان ہی نہیں کرنی تھی۔ تو جب بغیر تیاری کے کریں گے پھر یہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے مشاہدے کے اندر چیزیں ہیں، یعنی میں کوئی خارجی چیزیں نہیں بیان کر، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اس طریقے سے، اور یہ جو ہے نا یہ ظلم ہے لوگوں کے ساتھ، یعنی آپ بغیر تیاری کے لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہ آپ کا لوگوں پر ظلم ہے۔ ایک آدمی آپ کا جمعے کا بیان سننے کے لیے 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ 50 منٹ وہ بڑے ذوق شوق سے اپنے کام کو چھوڑ کے، اپنی نوکری کو چھوڑ کے، اپنے جو ہے وہ اپنے گھر سے نکل کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، اور آپ ان کے سامنے جو ہے نا وہ بغیر تیاری کے بیٹھے ہو۔ بغیر تیاری کے بیٹھنا لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے تقریباً ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر جو ہے، ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ مریض کا علاج کرنے بیٹھ جائے، تو جیسا وہ علاج کرے گا ویسا یہ بیان کرے گا۔ یا تو کسی کا علم واقعی اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس انداز میں بیان کر سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن موسٹلی جو خاص طور پہ طلباء کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ بغیر تیاری کے چلے جانا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شرق و غرب اور شمال و جنوب، پتہ نہیں کیا کیا بیان کے اندر چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ کا بیان تیار ہوگا، موضوع آپ کا متعین ہوگا، اس کے اوپر آپ نے تیاری کی ہوگی، آپ کے مقصد آپ کے پیش نظر ہوگا، اس کے بعد جب آپ بیان کریں گے تو اس بیان کا اثر بھی ہوگا اور وہ اچھا بیان بھی شمار کیا جائے گا۔ آپ 10 بیان نہ کریں جو بے ڈنگے ہوں، ایک بیان کریں جو صحیح طریقے سے تیار کیا ہوا اور صحیح طریقے سے بیان کیا ہوا۔ بہت ہی پیارے انداز سے ہم نے سنا کہ بیان کا مواد کیسا ہونا چاہیے اور انداز کیسا ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب، اس سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، یہ چیزیں پتہ چل گئیں اور یہ پیش نظر ہوں بھی، بعض اسلامی بھائیوں کے اندر جھجک بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بڑا شوق تھا کہ بیان کریں، جمعہ ڈھونڈتے رہے، بڑی مشکل سے جمعہ ملا، جیسے ہی ممبر پر بیٹھے نا تو پسینے چھوٹنے ہو گئے اور شروع ہو کر ممبر سے نیچے اتر آئے۔ تو یہ جھجک کیسے دور ہو کہ ہم بیان کر پائیں، مواد تیار کر لیا، انداز بھی بن جائے گا، لیکن لوگوں کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی،
تو اس کے حوالے سے کچھ ارشاد انگلش کی ایک سٹوری تھی دا فرسٹ فلائٹ. وہ تھا کہ ایک پرندہ تھا تو وہ پیدا ہوا گھونسلے کے اندر. تو اس کی جو ماں تھی مادہ وہ اس کو بولتی تھی کہ تم بھی اڑنا شروع کرو. وہ نیچے دیکھتا تھا تو وہ درخت تھا سمندر کے اوپر. اس نے جیسے ہی پرندے وہ چھوٹے بچے نے نیچے دیکھنا تو اس نے کہا نہیں تو سمندر گر جاؤں گا میں. روزانہ اس نے کرنا. اس کی ماں نے بڑا اس کو کہنا نہیں بیٹا کرو. اس نے کہنا نہیں یہ تو بہت ہوا ہے. ایک دن جو ہے نا وہ آگے دیکھ رہا تھا اور وہ الٹ گیا. اب جب الٹا تو اس نے جلدی ہاتھ پاؤں مارنا شروع کیا. اب پار مارنا شروع کیا تو اڑنا شروع ہو گیا. تو اب وہ بڑا خوش ہو گئے پھر رہا کہ جناب میں اڑ رہا ہوں میں. یہ تو بات یہ ہوتی ہے جھجک ختم کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ کام شروع کر دیں. آپ کام شروع کر دیں آپ کی جھجک ختم ہو جائے گی. ایسا شاید و باید ہی دنیا میں کوئی ہوتا ہے جو پہلے دن سے ہی جناب وہ خطیب شعلہ بیان اور خطیب ذیشان اور جناب مبلغ یورپ و امریکہ بن کے جو ہے وہ بیٹھ جائے. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ پہلے بیان کرنے والے ایسے ہی بیان کرتے ہیں. جھجک ختم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یکدم, یہ تو خیر عجیب سی بات ہے کہ پہلے دن ہی جمعے کے ممبر پر بیٹھ جائیں. یہ واقعی تھوڑی سی ہیوی بات ہے. جھجک سب کو ہو سکتی ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ ممبر پر بیٹھے نا آپ امیر المومنین بننے کے بعد, تو آپ بھی ایسے نیچے آ گئے تھے. یہ باقاعدہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ امیر المومنین بننے کے بعد ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو صرف الحمدللہ کہا اور اس کے بعد مزید آگے بیان نہیں کر سکے. نیچے آ گئے جمعے والے دن جمعے کے خطبے میں. اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا تھا کہ الحمدللہ خطبے کے لیے کافی ہے, کیونکہ آپ نے یہ کیا تھا اور اس کے بعد ہی جمعہ پڑھا دیا اور خطبے کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا. تو اگر اتنا کفایت نہ کرتا تو آپ کیسے آپ نے جمعہ پڑھا دیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پہلی مرتبہ جب آپ بڑے فورم کے اوپر یعنی جمعے کے ممبر پر بیٹھ جائیں گے تو لازمی بات ہے گھبراہٹ ہوگی. پہلے چھوٹی جو ہے وہ ٹرائیاں کرنی چاہیے طلباء کے سامنے اپنے درجے کے اندر. یہ جیسے آپ کا وہ ہوتا ہے حفلہ ہوتا ہے وہ نیکی کی دعوت ہے, درس تو ہے. ان چیزوں کے اندر آپ شرکت کریں. میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا ہوں آپ کے خاص طور پہ جو آپ کے قافلے ہیں نا ان کو اکثر و بیشتر طلباء صحیح طریقے سے استعمال ہی نہیں کرتے, ورنہ آپ کی زندگی کے سارے کاموں کے لیے یہ آپ کے قافلے کافی ہیں. اس لیے کہ آپ اس میں گفتگو کرتے ہیں, انفرادی کوشش کرتے ہیں, آپ گفتگو کرتے ہیں, آپ کو بولنا آتا ہے, آپ اس میں درس دیتے ہیں, آپ کے بیان کی ابتدا بنتی ہے. آپ اس میں جب 10 منٹ کا 7 منٹ کا بیان کرتے ہیں 12 منٹ کا بیان کرتے ہیں تو آپ کو بیان کی ابتدا ہوتی ہے, آپ کو بیان کرنا آتا ہے. جب آپ بہت سارے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آتا ہے, آپ کو اچھی گفتگو کرنا آتی ہے. آپ وہاں بیٹھ کے دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے, آپ کو دین کی باتیں کرنی, آپ کی زبان سے دین کی باتیں جاری ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک ہی قافلے کے اندر, یعنی آپ نے بیان سیکھنا تو آپ کے لیے ایک ہی قافلہ کافی ہے, نہیں سیکھنا تو آپ 1000 میں شرکت کر لیں. تو جب آپ شرکت کرتے ہی ہیں تو اب آپ اس میں گفتگو کرنا سیکھیں, انفرادی کوشش کر کے آپ اس میں بیان کرنا سیکھیں, چھوٹے چھوٹے بیانات کر کے. جب آپ کو یہ کرنا آ جائے گا اس کے بعد آپ کسی بھی جو ہے اس پہ جا کے بیان کرنا شروع کر دیں, پھر آپ کہیں بھی بیان کر سکتے ہیں. تو اصل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ آگے کرنے کی کوشش کریں, یعنی آگے بڑھانے کی کوشش کریں. پیچھے رہنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں. پیچھے رہنے والا زندگی کے اندر پیچھے رہ جائے گا اور آگے بڑھنے والا زندگی کے اندر آگے بڑھ جائے گا. بہت ایسے طلباء, بہت سے ایسے افراد کہ جو شاید ہم سے زیادہ باصلاحیت تھے وہ پیچھے رہ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیچھے رہنے کو پسند کیا اور آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی. اور دوسرے بہت سارے لوگ آگے بڑھ گئے جن کی صلاحیتیں کم تھیں اس لیے کہ انہوں نے آگے بڑھنے کو پسند کیا, پیچھے رہنے کو پسند نہیں کی. تو آپ آگے بڑھنے کو پسند کریں. قافلے کے اندر بھی جاتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے نا کہ آپ مسجد میں بیٹھیں, ہم باہر نکلتے ہیں, بولتے آپ بیٹھیں میں باہر جاتا ہوں, کیونکہ وہاں آگے بڑھنا وہ ہے. درس کے اندر یا درس اور بیان میں سے آپ کیا کریں گے؟ میں بیان کروں گا, اس لیے کہ درس آسان ہے, آپ بیان کی طرف جائیں. تو یوں اپنے آپ کو جب خود آپ آگے پیش کریں گے, آپ کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ اکثر و بیشتر طلباء ہمارے جیسے یہاں فیضان مدینہ یا کسی بھی شہر کے اندر اجتماع ہوتا ہے, اجتماع کے بعد جو ہے آپ اگر لوگوں سے ملاقات کرنا چاہیں تو آپ کا کوئی ہاتھ نہیں پکڑے گا تم کیوں ملاقات کر رہے. آپ ملاقات کریں, دعوت دیں ان کو, جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ بیان کریں. 3 مرتبہ آپ کر لیں, آپ کی زندگی بھر کے لیے جھجک ختم ہو جائے گی. اسی طریقے سے بیان کا ہوتا ہے کہ آپ اپنے حفلے میں بیان کرنا یا چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیان کرنا یا قافلے میں جا کے بیان کر لینا یا اپنے طلباء کے سامنے بیان کر لینا یا کسی دن ویسے لیڈر بن کے کھڑے ہو جائیں کلاس کے اندر کہ آج میں بیان کروں گا.
تو یہ آپ کریں، اس کے بعد آپ دیکھیں پھر جھجک ختم ہو جاتی ہے۔ جھجک تو 2 یا 3 مرتبہ تک کے لیے ہوتی ہے، اس کے بعد جھجک کبھی نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے ہم نے بیان سیکھنے کرنے اس کے انداز سے متعلق مدنی پھول سنے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔